بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ کوثر کی تفسیر شروع کریں گے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا خطاب فرمایا ہے، آج انشاءاللہ عز و جل اس کو بیان کیا جائے گا۔ آج کا درس بہت اہم درس ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب مشرکین نے یہ کہا کہ ہم بھی اس بات پر قادر ہیں کہ اس جیسا کلام لے آئیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں، تو اللہ رب العزت نے تدریجاً ان کو خطاب کرتے ہوئے چیلنج فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم اس قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہو تو جاؤ 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی۔ اور جب وہ اس بات سے بھی عاجز آ گئے کہ وہ 10 صورتیں نہ لا سکے، اس بار بار چیلنج کے باوجود پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر تھی، لیکن وہ اس بات پر بھی قادر نہ ہو سکے کہ سورہ کوثر کا مثل لا سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کے اندر بھی ایسی فصاحت و بلاغت اور ایسے معارف بیان کیے ہیں کہ کوئی انسان، کوئی فصیح و بلیغ، بڑے سے بڑا عربی دان بھی اس کا مثل لانے پر قادر نہیں ہو سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ فصلی، پس تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے۔ فصلی لربک، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ وانحر، اور قربانی کرو۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن وہی بے نام و نشان ہوگا، بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد ہوگا، ابتر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہاں جمع متکلم کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا۔ جہاں اللہ رب العزت قرآن مجید میں دوسری جگہ خطاب فرماتا ہے، اپنی توحید کی دعوت دیتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ایک ہوں، اننی ان اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، میں میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ ہر جگہ بھی اللہ رب العزت جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرماتا ہے، وہاں واحد متکلم کا صیغہ لا کر یہ بیان فرماتا ہے کہ بے شک میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے جمع متکلم کا صیغہ بیان فرمایا، انی اعطیتک نہیں کہا، بلکہ کہا انا اعطیناک، بے شک ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت اپنی الوہیت کو بیان فرماتا ہے، جب اللہ رب العزت اس بات کو ذکر فرماتا ہے کہ وہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو وہاں اللہ رب العزت واحد متکلم کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، یعنی جہاں اپنی ربوبیت کا بیان مقصود ہوتا ہے وہاں واحد متکلم کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، اور جہاں اپنے افعال کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک کلام عرب کے اندر بھی اور ہمارے اردو زبان کے اندر بھی، محاورے کے اندر بھی، جب ہمیں اپنے کسی کام کے اوپر بڑا فخر ہو اور اپنے اس کام کے اوپر فخر ہو اور اس کو بیان کرنا چاہیں کہ ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ ایسی کام ہے کیتا ہے، یا یعنی ہم نے یہ کام سر انجام دیا ہے، اگرچہ ایک بندے نے سر انجام دیا ہو لیکن ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارے اس کام کی عظمت بڑھ جائے۔ تو اللہ رب العزت جہاں بھی اپنے افعال کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے وہاں جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا انا، بے شک اے محبوب ہم نے دیا ہے، یعنی جب ہم نے دیا ہے تو یہ ہمارا فعل ہے، بڑی عظمت والا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جو کوئی کسی کو عطا کر دیتا ہے، یہ بڑی عالی شے ہے۔ انا اعطیناک، اے محبوب ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال فرمایا کہ جب کسی شے کا، علم بلاغت کا قاعدہ ہے کہ کسی شے کا وقوع 100% یقینی ہوتا ہے تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کوثر پہلے ہی عطا فرما دیا ہے، انا اعطیناک، بے شک اے محبوب ہم نے تجھے عطا کر دیا ہے، یعنی پہلے ہی عطا کر دیا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا۔ فرمایا اعطیناک، آتینا فرمایا، آتینا نہیں فرمایا، یعنی حمزہ کے ساتھ نہیں ہے۔
آتینا کا معنی ہے کہ بے شک ہم نے عطیہ کیا ہے، ہبہ کیا ہے، دیا ہے۔ عطیہ کرنے میں، دینے میں، ہبہ کرنے میں اور ویسے کسی کو کچھ عطا کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم کسی کو، جیسا کہ میرے پاس یہ موبائل ہے تو میں اب آپ کو دے دیتا ہوں، تو اس کا دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو یہ موبائل دے دیا ہے کہ اب آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے میں نے آپ کو دیا ہو کہ تھوڑی دیر استعمال کر لیں پھر مجھے واپس کر دیں، تو یہ اس کو کہیں گے آتینا، میں نے دیا ہے۔ لیکن جب اعطا کا لفظ استعمال کریں گے نا آتینا، تو اس کا معنی ہے کہ ہبہ کر دینا، تحفہ دے دینا۔ اور جب تحفہ کسی کو دے دیا جاتا ہے تو پھر اس جو کریم شخص ہوتا ہے وہ کبھی تحفے سے رجوع نہیں کرتا، یعنی جب دینے والا کریم ہو، سخی ہو، جواد ہو، تو وہ جب تحفہ دے دیتا ہے کسی کو تو تحفہ دے کر واپس نہیں لیتا، کیونکہ تحفہ دے کر واپس لے لینا یہ تو کسی عام سخی اور جواد شخص کی بھی لائق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو کہ سب سے بڑا جواد ہے، جو سب سے بڑا سخی ہے اور وہی سب کو نعمت عطا کرنے والا ہے، جب وہ کسی کو تحفہ عطا فرمائے گا تو وہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ واپس۔ انا آتینا کا، بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں تحفہ کے طور پر دے دیا ہے، کیا؟ کوثر۔ اب اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پہ بیان فرمایا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو عطیہ ہوتا ہے وہ تملیک کو واجب کرتا ہے، یعنی جب کسی کو تحفہ دے دیا جاتا ہے تو جس کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس تحفے کا مالک بن جاتا ہے، اس تحفے کا مالک بن جاتا ہے۔ اب اس میں اس کا تصرف کامل ہوتا ہے، وہ جیسا چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے، وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، جس سے چاہے روک سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہیں تحفے کے طور پر کوثر عطا کر دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام جس کو چاہیں کوثر میں سے جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ کوثر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مفسرین نے تقریباً 16 کے قریب اقوال بیان فرمائے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ ایک کوثر کے بارے میں حدیث پاک ہے، جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مل کوثر، یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہوا نہر فی الجنہ، یہ ایک جنت میں نہر ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وعدنی ربی فیہ خیر کثیر، بے شک یہ نہر اللہ رب العزت نے دینے کا مجھے وعدہ فرمایا ہے اور اس میں خیر کثیر ہے۔ فرمایا حافظاہ من ذہب، اور اس نہر کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں، وماؤہ ابید من اللبن، فرمایا یہ نہر دودھ سے زیادہ سفید ہے، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور فرمایا شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وَآنِيَاتُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاء، اور اس نہر کے اوپر، اس کوثر نہر کے اوپر جو برتن پڑے ہوئے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، یعنی جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اتنی ہی تعداد پر اس کوثر کے اوپر برتن پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوثر عطا فرما دیا ہے۔ اب اس کوثر کے بارے میں تو حدیث پاک کے اندر معلوم ہو گیا کہ یہ ایک نہر کا نام ہے، لیکن تعویل کے طور پر مفسرین نے کوثر کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ کسی نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، کسی نے کہا نبوت ہے، کسی نے کہا اس سے مراد علم ہے، کسی نے کہا اس سے مراد اللہ کے رسول علیہ السلام کی اولاد پاک ہے، کسی نے کہا اس سے مراد کثرت الاتباع ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو فالورز ہوں گے، حضور علیہ السلام کے امتی، حضور کے پیروکار، وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ معانی بیان کیے گئے ہیں کوثر کے، یہ سارے تعویلی معنی ہیں، اور حدیثی معنی وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک کے اندر بیان فرما دیا کہ کوثر سے مراد ہے یعنی نہر جو کہ جنت میں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اب وہ نہر جو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا وہ اس کو اللہ رب العزت نے کوثر سے تعبیر فرمایا۔ کوثر یہ فعل کے وزن پر ہے، کثرت سے نکلا ہے۔ عرب جب کسی کو بہت زیادہ کچھ عطا کرتے تھے تو اس کو کوثر سے تعبیر کرتے تھے، یعنی کثرت سے بھی آگے والا صیغہ ہے کوثر۔ ایک تو ہے کثرت، اور کثرت سے بھی آگے جب کسی شے کی زیادتی کو بیان کرنا ہو تو اس کو کوثر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو جب کوئی بادشاہ کسی کو کچھ عطیہ عطا کرتا ہے، کسی غلام کو، کسی اپنے عقیدت مند ہو کو، کسی بھی عام شخص کو، تو مراتب کے لحاظ سے عطیے کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ جب بادشاہ عطا کرتا ہے تو عطیہ اگرچہ چھوٹا سا ہو، بادشاہ اگرچہ خوش ہو کر کسی کو ایک پینسل بھی دے دے تو وہ دینے والا خوش ہو جاتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے یہ پینسل دی ہے، یہ بادشاہ نے مجھے فلاں تحفہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحفے کی تو اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن دینے والے کی اہمیت اس کے پیش نظر ہے، اس وجہ سے اس کے نزدیک تحفے کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ اگر دنیا کے بادشاہ کا یہ حال ہے کہ اس کے تحفے کے اوپر بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے
کہ مجھے بادشاہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، اگرچہ وہ تحفہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب بادشاہوں کا بادشاہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی قلیل یا کوئی ایسا چھوٹا تحفہ نہیں عطا فرما رہا، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ خود کہہ رہا ہے کہ اے محبوب میں نے تجھے کوثر عطا کر دیا ہے، تو سوچیں کہ وہ کوثر کی ویلیو کیا ہوگی، وہ کوثر کیسا ہوگا جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، اور آگے فرمایا کہ اے محبوب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کرو۔ یہاں مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں فا تاکیب کے لیے ہے۔ تاکیب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کا فوراً ہونا، یعنی تاکیب مع الوصل، یعنی کسی کام کے فوراً بعد دوسرا کام کرنا۔ جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے نا، جاء زید فامر، زید آیا پھر امر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے فوراً بعد امر آ گیا ہے۔ اور ثم کا لفظ جو ہے وہ تراخی کے لیے بیان کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جاء زید ثم امر، زید آیا پھر اس کے تھوڑی دیر بعد امر آیا، تو وہاں ثم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ اب جب کوثر اتنا بڑا ہم نے تمہیں عطیہ عطا فرما دیا ہے، تو اس کا صلہ یہ ہونا چاہیے، جب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا ہے تو اب یہ ہونا چاہیے فصلی، اس کوثر کے عطا ہونے کے فوراً بعد اس کا سبب یہ بنے کہ تم نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو نماز حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہیں، حضور علیہ السلام سے تو کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ کیوں فرمایا کہ فصلی لربک، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جس کام کو پہلے ہی کر رہے ہیں، اس کام کو اللہ رب العزت کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ دراصل مفسرین نے یہاں بیان فرمایا کہ یہاں نماز پڑھنے سے مراد ہے کہ دم علی صلاتک، اے محبوب نمازیں پڑھتے رہو، یعنی اپنی نمازوں کے اوپر قائم رہو، جس طرح نمازیں پڑھ رہے ہو ایسے ہی ان نمازوں کو قائم کرتے رہو۔ جیسے دوسری آیت کے اندر ایمان والوں کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لو۔ اب جو پہلے ہی ایمان والے ہیں ان کو ایمان کا حکم یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کے اوپر قائم رہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، تم اپنی نمازوں کو جاری رکھو، ان کے اوپر مداومت اختیار کرتے رہو۔ فصلی لربک، اور کس لیے نماز پڑھنی ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ ان نماز کے اندر سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ وہ تمہاری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ریاکاری کی مذمت بیان فرما دی کہ نمازیں ہماری وہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ وانحر، اور قربانی کرو۔ قربانی کے لیے دحا کا لفظ ویسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ فصل لربک وضحی، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور ضحی اور قربانی کرو۔ اب جب ضحی کہا جاتا تو اس کے اندر تمام قربانیاں آ جانی تھیں، چاہے مینڈے کی کرتے، دمبے کی کرتے، بھیڑ، بکری، جس کی بھی جانور کی قربانی، حلال جانور کی قربانی کی جاتی ہے، وہ تمام اس کے اندر آ جانے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ وانحر، تم نحر کرو، یعنی اونٹ کی قربانی کرو۔ یہاں مفسرین نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے نحر کو کیوں ذکر فرمایا۔ پیچھے کوثر کو ذکر فرمایا، اس کوثر کے اوپر بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس کے اوپر فاز جو ہے وہ سببیہ ہے، کہ جب محبوب تمہیں کوثر عطا کیا ہے تو اس کا سبب یہ ہونا چاہیے کہ فدم علی صلاتک، یہ کوثر کے عطا کرنے پر تمہاری نمازیں ان کے اوپر مداومت اختیار کرتے رہو اور قربانی کرو۔ اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ نہر اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمایا کہ اللہ کے عرب کے اندر سب سے زیادہ جو عزیز چیز تھی عربوں کو وہ اونٹ تھا، اور اونٹ کو وہ بہت پسند کیا کرتے تھے، ان کے چونکہ استعمال کی زیادہ چیز تھی اور اس کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے نحر کرنے کا، یعنی اونٹ کی قربانی کرنے کا حکم بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ 100 اونٹ بھی ذبح فرمائے ہیں۔ قربانی کے ایام میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ مشرکین چونکہ نماز وہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے آگے جھکتے تھے، یعنی ان کے آگے سجدہ کرتے تھے، اور وہ اپنے بتوں کے لیے
نہر کیا کرتے تھے، اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مشرکین کا رد کرنے کے لیے بھی بیان فرما دیا کہ فصلی لربک، اے محبوب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ یعنی یہ مشرکین اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ان کے آگے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے آگے جھکتے ہیں، تو تمہارا جھکنا وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ تم اپنے رب کے لیے جھکو، تم اس کے لیے نماز پڑھو، ونحر، اور تم قربانی کرو۔ مشرکین چونکہ بتوں کے آگے زیادہ تر اونٹ کا چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے، ان کو اونٹ کی قربانی دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے رد کے طور پر اونٹ کی قربانی کا ہی حکم ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب تم نحر کرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نحر کا حکم بیان فرمایا ہے، زکوٰۃ کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ حالانکہ تمام عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نماز کو ذکر فرمایا۔ جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت نماز کو ذکر فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس کے بعد زکوٰۃ کو ذکر فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی مفسرین نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس ترتیب کے ساتھ عبادات کو ذکر فرمایا ہے، عبادات اپنے درجے کے اندر بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا رتبہ ہے، پھر زکوٰۃ کا رتبہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نماز کے فوراً بعد قربانی کا حکم ارشاد فرما دیا، زکوٰۃ کا حکم ارشاد نہیں بیان فرمایا۔ اس کی وجہ مفسرین نے ایک بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خطاب فرما رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام پر یا تو اتنا مال ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس نہیں آتا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو سکے، یا اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ساری امت حضور علیہ السلام کی غلام ہے اور حضور کی امت ہے، اور اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری وجوہات بیان فرمائی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی اور نہ ہی کبھی فرض ہوئی۔ فصلی لربک ونحر، اور اللہ رب العزت نے نحر کا حکم ارشاد فرما دیا کہ نحر کرو۔ اور اس نحر کے اندر بھی ایک وجہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سارے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ یعنی یہ دو کلمے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو تمام سارے دین کو جامع ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ بیان فرما دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا ہے۔ پھر فرمایا فصلی لربک ونحر، اور فصلی لربک ونحر کے ذریعے کیا بیان فرمایا؟ فصلی لربک کے ذریعے عبادات بدنیہ کو، اور ونحر کے ذریعے عبادات مالیہ کو بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے انا اعطیناک الکوثر کہہ کے عقیدہ بیان فرما دیا۔ وہ عقیدہ کیا تھا کہ مشرکین، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، زیادہ تر قول جو مفسرین کے ہاں ملتا ہے وہ عاص بن وائل کا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ابو جہل تھا، بعض نے کہا وہ ابو لہب تھا، اور بعض نے کہا وہ عقبہ بن ابی معیط تھا، لیکن عاص بن وائل کا قول زیادہ معتبر ہے کہ اس نے یہ کلمات کہے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جب شہزادے فوت ہوئے تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بے اولاد ہو گئے ہیں۔ ابتر کہتے ہیں مقطوع ذم کو۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی دم کاٹ دی گئی ہو، یعنی اس نے کہا کہ معاذ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ اولاد ختم ہو گئی ہے، اب حضور علیہ السلام کی اولاد باقی نہیں رہی، اب حضور کی اولاد نہیں ہوگی، یعنی حضور کا نسب نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب یہ پتہ لگا تو حضور علیہ السلام اس بات پر بہت قلبی طور پر رنجیدہ ہوئے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ یعنی یہ مشرکین جو کہ معاذ اللہ تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں، ابتر تو یہ ہیں، یہ تو جھوٹ بک رہے ہیں، ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کر دیا ہے کہ خیرات، ہر قسم کی خیرات، دنیاوی خیرات، دین کی خیرات، ہر قسم کی برکتیں، فضل، رحمتیں ہم نے تجھے عطا کر دی ہیں۔ تم بے اولاد نہیں ہو، تمہاری اولاد جتنی تو اولاد کسی کی دنیا میں ہوگی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اس دنیا کے اندر بھی تمہیں اپنا فضل عطا کیا ہے، اور آخرت کے اندر ہم بھی تمہیں ایسا فضل عطا کریں گے کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے۔ ولسوف یؤتیک ربک فترضی، اللہ ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وہ جو پیچھے آیات کریمہ بیان فرمائی تھیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہاں اللہ رب العزت تمہیں اتنا عطا فرمائے گا، دراصل اس عطا فرمانے کے اندر کتنی کثرت ہے اللہ رب العزت نے اس سورہ کوثر کے اندر بیان فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا، بہت زیادہ خیر عطا فرما دی ہے۔
اب فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اور نہر سے یہاں سے پہلے عقیدہ، پھر عبادات بدنیہ، پھر عبادات مالیہ کو ذکر فرمایا، اور یہی دین اسلام کی 3 چیزیں اساس ہیں۔ سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ، اس کے بعد ہے عبادات بدنیہ، نماز پڑھنا۔ اللہ رب العزت یہاں نماز کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اے محبوب انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب تجھے ہم نے کوثر عطا کیا ہے، فشکر لربک، اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے شکر کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ شکر یہ نماز کی ہی ایک نوع ہے، یعنی شکر یا تو دل سے ہوتا ہے یا اعمال، یا تو دل سے ہوتا ہے یا انسان کے افعال سے پتہ لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نماز کو اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ شکر کی جتنی بھی انواع ہیں وہ اس نماز کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی نماز تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ نماز کے اندر ہر قسم کا شکر پایا جاتا ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اکبر سے شروع کرتا ہے اور آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ تک اللہ رب العزت کا شکر، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان، اس کی نعمتوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو نماز چونکہ تمام عبادات بدنیہ کا مجموعہ ہے، وہ عبادتیں جن کا اللہ رب العزت نے متفرق طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے وہ تہجد ہوں، چاہے وہ اور کسی قسم کی عبادت ہو، تسبیح ہو، استغفار ہو، سبحان اللہ ہو، تحمید ہو، تحلیل ہو، جتنی بھی ہم ذکر اس کا کریں، ان تمام اذکار کا مجموعہ چونکہ نماز کے اندر پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فصلی لربک، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو۔ ان شانیک هو الابتر، اے محبوب بے شک تمہارا دشمن ہی مقطوع الذم ہوگا، بے شک وہ بے اولاد ہوگا، ہماری اولاد تو کثرت کے ساتھ ہوگی۔ اب یہاں اس آیت کے اندر ایک یہ معجزہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ اے محبوب تمہارا دشمن جس نے یہ کہا ہے وہ بے اولاد ہوگا، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ عاص بن وائل جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ کلمات کہے وہ بے اولاد رہا، اس کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اولاد کو تو کتنا شہید کیا گیا، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت کتنا ظلم کیا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت پر، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں سارا جہان آج اللہ کے رسول علیہ السلام کی اولاد سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی محلہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں سادات نہ پائے جائیں، جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اولاد موجود نہ ہو، اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو عاص بن وائل کی اولاد ملے، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں آپ کو ابو لہب کی اولاد ملے، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں آپ کو ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط یا یزید، ان جیسے لوگوں کی اولادیں آپ کو کہیں ملنے والی نہیں ہیں، اور اگر ان کی اولادیں دنیا کے کسی خطے میں پائی بھی جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو، اگرچہ وہ کافر ہیں، اس بات پر آر محسوس کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کریں۔ اگر کوئی یزید کا بیٹا اس دنیا میں موجود بھی ہوگا تو وہ یہ بات بیان نہیں کرے گا کہ میں یزید کی اولاد ہوں۔ کوئی عقبہ بن ابی معیط یا اس کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں یا اہل بیت کے دشمنوں میں سے کچھ موجود ہوں گے تو وہ اس بات کو بیان کرنے والے نہیں ہیں کہ ہم ان کی اولادیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اولاد پاک کا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے تمام جہان کو بھر دیا ہے، اور مومنین کے دلوں کے اندر ان کی عظمت کو بہت زیادہ بلند کر دیا، بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک معجزہ بھی بیان فرما دیا کہ ان شانیک هو الابتر، اے محبوب تمہارا دشمن وہ بے اولاد ہوگا، تمہاری اولاد تو کثرت کے ساتھ ہوگی، اور یہ اس کا مظاہرہ ہم ساری دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور یہ بھی مفسرین نے فرمایا کہ سورہ کوثر یہ بذات خود ایک معجزہ ہے اللہ رب العزت کا۔ انا اعطیناک الکوثر، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جو اللہ رب العزت نے کوثر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، تو اس کوثر سے مراد سورہ کوثر ہی ہے کہ جو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تجھے سورہ کوثر عطا کر دی ہے جو کہ خیر کثیر ہے۔ ان آیتوں کا پچھلی جو صورت ہے سورہ ماعون، اس کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک مناسبت ہے۔ پچھلی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا کہ فویل للمصلین، تباہی ہو، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے شک وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کو بہت یہاں تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا نماز تو پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یعنی ان نمازیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں، نماز کا وقت آ گیا ابھی تاخیر کر کے آخر وقت میں پڑھنا، ان کے بارے میں بھی
اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان نمازیوں کی نہیں ہلاکت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ الذین ہم یراؤن، وہ جو کہ ریاکاری کرنے والے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے۔ اب اس سورۃ ماعون کا سورہ کوثر کے ساتھ ربط یہ ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ کوثر اپنی پچھلی جو صورتیں ہیں تمام، ان کے لیے تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے، وقل اصل لما بعدہا، اور اپنے بعد والی صورتوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی بھی کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک تتمہ ہوتا ہے۔ مقدمہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اشیاء جن کے اوپر اس کتاب کا شروع ہونا موقوف ہو، یعنی یہ سب کتاب سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جن کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اجمالاً یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آگے کتاب کے اندر تفصیلاً کیا بیان ہوگا، اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے، مقدمۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اور کتاب کا تتمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کتاب کا اختتام کر دیا جاتا ہے، یعنی کتاب کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ اس تتمہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کتاب کو شروع سے کرنے سے پہلے مقدمہ اور آخر میں تتمہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ صورت اپنی ماقبل صورتوں کے لیے تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دین کے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، طائف کے بازاروں میں مشرکین عرب کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اور دین کے لیے اتنی مشقتیں کی۔ 23 سال کی زندگی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی مشقتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کا صلہ اللہ رب العزت نے پھر آخر میں کیا بیان فرمایا کہ سارے قرآن کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ان شانوں ان عظمتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ تم نے ساری زندگی میرے دین کے لیے محنت کی ہے، نبوت کا، رسالت کا پیغام اتم اور اکمل طریقے کے ساتھ تم نے پہنچا دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ رب العزت تمہیں اس کا صلہ یہ عطا فرمائے گا کہ اے محبوب اللہ نے تمہیں کوثر عطا فرما دیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اعطیناک الکوثر بیان فرمایا، اعطینا الرسول یا النبی نہیں بیان فرمایا۔ اس کی بھی وجہ ایک مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے اعطیناک الکوثر اس وجہ سے بیان فرمایا کہ اگر کہا جاتا ہے کہ اعطینا الرسول او النبی او الصالحہ یا اس طرح کے الفاظ لائے جاتے تو یہ یہاں پیدا ہوتا کہ شاید اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر اس لیے عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یعنی نبوت کوثر عطا کرنے کا صلہ بن گئی، یا رسول ہونا کوثر عطا کرنے کا صلہ بن گیا۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب یہ کوثر ہم نے تجھے عطا فرمایا ہے محض اپنے فضل کے ساتھ، یعنی یہ میرا محض فضل ہے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور میرا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اس کو بات کیسے کرنا ہے، اور بیان فرمایا کہ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب تمہارے اوپر رب کا فضل بہت زیادہ ہے، تمہارے اوپر رب کا فضل بہت زیادہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو کوثر عطا کیا ہے یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا تفضل ہے۔ اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بیان فرما دیا کہ اس کوثر کو دینے کی حیثیت کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو جمع متکلم کی ضمیر ارشاد فرمائی، اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت حاضر کی طرف ضمیر لوٹائی۔ اس کو کہا جاتا ہے فن التفات بلاغت کے اندر، یعنی یہ بلاغت کا ایک بہت بڑا اصول ہے، یعنی اگر کوئی فن التفات کو استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا فصیح و بلیغ شخص ہے جو فن التفات کو استعمال کر رہا ہے کہ حاضر سے غائب کی طرف، غائب سے حاضر کی طرف، متکلم سے غائب کی طرف، غائب سے متکلم کی طرف یہ لوٹ جانا، یہ بیان کرنے والے کے ذہانت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ بڑا ذہین ہے، کلام کا رخ پھیرنا اس کو آتا ہے۔ فن استعمال ہوا ہے جسے فن مذہب کلامی کہا جاتا ہے بلاغت کے اندر۔ فن مذہب کلامی یہ ہوتا ہے کہ علم الکلام کے طریقے کے اوپر کسی کلام کو لے کے آنا، جیسے کہ قرآن مجید میں علم کلام کے طریقے کے اوپر کافی ساری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت متکلمین کے طریقے کے اوپر بیان فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی متکلمانہ جو اس دلیل دی ہے۔ اس کے علاوہ
وہ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان کہ جب سورج کو دیکھا قال ھذا اکبر فلما افل قال لا احب الافلین فلما راى القمر بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر. یہ تمام دلیلیں جو ہیں وہ علم الکلام کے طریقے پر ان کو قیاس استثنائی اور اقترانی کے طریقے پر لایا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وہی فن مذہب کلامی اس کو اختیار فرمایا ہے، یعنی صغرا کبرا کے ساتھ جو ہے وہ دلیل دے کر اس کا نتیجہ نکالنا یا قیاس استثنائی اور اقترانی کو ذکر فرما کے نتیجہ نکالنا، اس کو فن مذہب کلامی کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ اس صورت کی مختصر تفسیر تھی. اب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا پچھلی صورت کے اندر سورہ ماعون میں کہ اے محبوب، پچھلی صورت میں کیا بیان فرمایا کہ نمازیوں کے لیے خرابی جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، ریاکاری کرنے والے ہیں اور برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے. اب ان 4 صفات کے مقابلے میں یہاں اللہ رب العزت نے 4 صفات کو ذکر فرمایا. وہ کون سی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پچھلی صورت میں بیان فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ لوگ برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے، یعنی جو عام جو چیزیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے. تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت سورہ ماعون میں بیان فرمائی، یعنی بخل کی مذمت دراصل بیان فرمائی. تو اس بخل کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے کوثر کو عطا فرمایا. وہ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اے محبوب وہ تو معون کو بھی منع کرتے ہیں، برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کیا ہے. وہاں بخل کو ذکر فرمایا، یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت کو ذکر فرمایا، اور وہاں نمازیوں کی مذمت بیان فرمائی، اور یہاں اپنے محبوب کو حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. وہاں ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ جو نمازوں کے اندر ریاکاری کرنے والے ہیں، اور یہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کو بیان فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے محبوب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. یہ لِرَبِّكَ جو فرمایا نا، اپنے رب کے لیے، یہ دراصل اخلاص کے لیے بیان فرمایا کہ تمہاری نماز اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اخلاص والی نماز. اور یہ جو لِرَبِّكَ کا تعلق ہے اخلاص کا اس نماز کے ساتھ، یہ دراصل ایسا ہی تعلق ہے جیسے انسان کے جسم کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اگر انسان کے جسم میں روح باقی نہ رہے تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح اگر نماز کے اندر اخلاص باقی نہ رہے، ریاکاری آ جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نوافل پڑھے، نماز پڑھے، تو اس نماز کا یا جتنی بھی عبادات بدنیاں یا مالیاں ہیں ان کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر بیان فرمایا دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. یہاں ویسے تو قرآن مجید جہاں اللہ رب العزت خطاب فرماتا ہے، جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب فرماتا ہے تو وہاں جو عام امتی ہیں، مومنین ہیں، ان کو بھی بیان موجود ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف غور کریں کہ وہ اپنی نمازوں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. اخلاص کو بیان فرما دیا، ریاکاری کی مذمت بیان فرما دی. وَانْحَرْ، اور قربانی کرو. اور اللہ رب العزت نے پیچھے 4 صفات پیچھے ذکر فرمائیں اور یہاں 4 صفات ذکر فرما دیں. وہاں بخل کی مذمت، یہاں سخاوت کو بیان کرنا. وہاں نماز نہ پڑھنے والوں کی مذمت، یہاں نماز کو بیان کرنا. وہاں ریاکاری کرنے والوں کی مذمت اور یہاں اخلاص کو بیان فرما دینا. اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے. اور اللہ رب العزت نے آگے وَانْحَرْ کے ذریعے بیان فرما دیا کہ اے محبوب تمہاری سخاوت میں اللہ رب العزت نے اس اونٹ کو اس وجہ سے بیان فرما دیا کہ تمہاری سخاوت میں یہ جو قربانی کا عنصر ہے یہ زیادہ شامل ہونا چاہیے. ویسے جب بندہ صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ مانی جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قربانی کو اس وجہ سے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے نزدیک قربانی کی حیثیت کیا ہے، اس کے نزدیک صدقہ اس صدقے کی حیثیت کیا ہے. ویسے جتنے بھی صدقات ہم دیتے ہیں، چاہے وہ مال کا ہو یا اور کسی طریقے سے کے ہو، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نحر کو بطور خاص اس وجہ سے ذکر فرما دیا کہ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور ان نشانیہ کا هو الابتر کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی کثرت اور دشمنوں کے ذلیل و رسوا ہونے کو بیان فرما دیا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ کہتے ہیں کہ مکی ہے، تو اس بارے میں رہنمائی کہ ایک سورت 2 بار بھی نازل ہوئی ہے. جی ایسا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ سورت کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں مدنی ہے. تو وہ دراصل صورتوں کے 2 مرتبہ ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے، اس سورت کوثر کے بارے میں بھی ہے، اور جو ہم نے پیچھے صورتیں ذکر کی ہیں ان کے بارے میں بالکل اختلاف پایا جاتا ہے.
تو بعض کہتے ہیں کہ وہ مکی ہیں، مدنی ہیں، اور اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اکثر مفسرین کا یا اکثر صحابہ کس طرف ہیں، تو اس قول کو اختیار کر لیا جاتا ہے. تو اختلاف تو بالکل ہوتا ہے. جی سر، یہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس، اس کو موضوعتین ان دونوں سورتوں کو کہتے ہیں. جی معوذتین کہتے ہیں. جی، اور یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے پاس جو مصحف تھا، قرآن پاک کا جو نسخہ تھا، اس میں یہ دونوں صورتیں شامل نہیں تھیں. اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی کریں. اس میں جو میں نے سورہ فلق اور ناس کا لیکچر دیا ہے نا، اس کو یوٹیوب پہ جا کے آپ سنیں، آخر میں اس کو بیان کیا ہے. تفسیر کورس آپ کو کیسا لگ رہا ہے جی؟ یہ کس طرح کا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ سجیشن دینا چاہیں آپ کہ کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی، یا کوئی آپ مجھے رہنمائی دینا چاہیں کہ اس طریقے سے بیان کروں گا تو اچھا ہے، اس طریقے سے کروں گا تو نہیں اچھا. اس حوالے سے بھی آپ کو سجیشن دینا چاہیں تو بالکل بالکل دیں. بہت رہنمائی ہو رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ ہم تو قرآن پاک پہلی بات ترجمہ وغیرہ سے شروع کر رہے ہیں. تو آپ نے اس دن بات کی تھی سر اور نہ ہوگی، تو اچھا کیا کہ وہ مسئلہ ہمارے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے سمجھنا اس کو، تو اچھا کیا کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کیا. ہاں وہی میں کہہ کچھ رہا باتیں تھا. تو ہماری سمجھ سے اوپر ہیں. ہاں جی، وہی اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس کو میں نے شروع کر لیا تو پھر جو آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے، اور جتنی باتیں ابھی سمجھ آ جاتی ہیں آدھی یا آدھی سے زیادہ، وہ ساری اسی کی نظر ہو جائیں گی، صرف و نحو کی اور بلاغت کی نظر ہو جائیں گی. باقی تفسیر سننے کا پھر وہ اس طرح کا ماحول نہیں رہے گا. گروپ کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بالکل مطلب دنیاوی طور پہ پڑھے ہیں، دین کی ان کی کوئی تعلیم نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو حفاظ ہیں یا درس نظامی کے کچھ سال پڑھے ہیں، اور کچھ علماء بھی ہیں. تو سب کا خیال رکھنا ہے نا. اب ہم نے بھی جب پڑھا تھا، مثال کے طور پہ صرف و نحو پڑھی تھی، بلاغت کی کتب پڑھی تھی، تبھی جا کے ابھی اس قابل ہوئے نا. اگر ہمیں فوراً کوئی اس طرف لے آتا اور کہتا جی آپ قرآن پاک کے اندر آؤ جی، آپ کو صرف و نحو کا اجرا کرواؤں اور بلاغت کا اجرا کرواؤں، تو ہمارے لیے بھی ممکن نہیں تھا. جب ہمارے لیے خود ممکن نہیں تھا تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگلوں کو ہم بتائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ صرف کرنے یہ صرف کرنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ اس طرح آپ جی میں کہہ رہا ہوں یہ صرف کرنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ ہاں جی جی آپ فرمائیں، آواز آ رہی ہے آپ کی. جی میں نے کہا ہم بگنر ہیں، تو ہمارے لیے اگر وہ والا ٹاپک شروع ہو جائے گا تو ہمارے لیے ہمیں سمجھ کچھ نہیں آئے گا. جب سمجھ کچھ نہیں آئے گا تو وہ بورنگ کا ایشو بن جائے گا. تو ماشاءاللہ ہم کافی اطمینان سے ہیں. اللہ پاک مہربانی کرے اور ہمیں دعا آپ کریں کہ ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح اس کو جاری رکھتے رہیں. تو اس میں کافی الحمدللہ کافی چیزیں ہیں جو سورۃ لہب پڑھی ہے، سورۃ معوذتین جو پڑھی ہیں، اس میں کافی نالج ہمیں آیا ہے. ماشاءاللہ یہ بہت بہترین ہو گیا. ہاں دیکھیں، بیان کرنے کو تو میں نے میرے ابھی بھی رجسٹر کے اوپر موجود ہے پوری مختصر المعانی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نا مدارس کے اندر، پوری مختصر المعانی کا خلاصہ میں نے اپنے رجسٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور وہ مجھے ایسے یاد ہے کہ جیسے انگلیوں پہ کے اوپر جو ہے نا وہ میں اس کو گنتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کرنے کو تو میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کو کرنے کے اندر مجھے کتنا وقت لگا ہے. اگر میں اس کو 1 گھنٹے کے اندر اس وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دوں تو مجھے تو اس کو سیکھنے میں، اس کو یاد کرنے میں، اس کو پڑھنے میں ہمیں تو پورا سال لگا. اور اس کے بعد پھر اس کا ایک خلاصہ بنایا. تو خلاصہ جب میں پیش کروں گا تو جو پڑھنے کیا سمجھتے ہیں کہ جو سامنے والے لوگ ہوں گے کہ وہ اتنا ہی ان کو علم آ جائے گا جتنا ہم نے پورے سال کے اندر حاصل کیا. تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر کافی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. جب آپ کسی چیز کی سب سے پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، اس کے بعد عمارت کھڑی کی جاتی ہے. یہ صرف و نحو کے اجرا اس طرح کروا دینا، بنیاد ہوگی نہیں تو عمارت کھڑی کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے نہیں کروا رہا. جی آپ کو آباد شاد رکھیں، اللہ کا سکون عطا کرے آپ کو. آمین. اور جزاک اسی اللہ. طرح آپ دین کی خدمت کرتے رہیں. آمین آمین. اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو بھی منور و روشن کرتے رہیں. آمین. اللہ آپ کو دینی دنیاوی
تمام مشکلات دور فرمائے اور ہمارے لیے آمین آپ کا یہ کام کرنا آپ کا صدقہ جاریہ بنائے. آمین. بس میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی احباب اس گروپ کے اندر شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، شوق اور جذبہ عطا فرمائے. آمین. سب دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعاؤں میں الحمدللہ یاد رکھتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.